دیکھ رہا ہے تو میری ہدایت کا کتنا اثر لیا ہے، اب میرے سامنے زبان کھل گئی ہے، تم بھی اس کو سر پر چڑھا کر ناچو، ہم تو باز آئے۔ اماں کھڑی ہوئی۔ آئندہ ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری ہوگا اور میری زندگی میں بھی۔ مجھے بیویوں کی صفائیاں پیش کرنے والی عادت سخت ناپسند ہے، وہ وارننگ کے انداز میں بولا، یہ جانے بغیر کہ اس کی آنکھوں سے امید و مان کا احساس مدھم پڑ کر کہیں دور سناٹوں میں مدغم ہو گیا تھا اور دل کی سرزمین پر سرخ آندھیاں چل پڑی تھی۔ ہاں، اسے اپنی زیادتیاں اب یاد آ رہی تھی، اب جب حد ٹوٹ چکی تھی۔ اماں، میرا دودھ کا گلاس کہاں ہے؟ چھوٹی کی جھنجھلاتی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز پر اس کا چہرہ آنے والے طوفان کے ڈر سے زرد پڑ گیا تھا۔ اماں کو حقیقت کا ادراک ہوا تو فوراً چڑھ دوڑی۔ اب میری چھوٹی کے منہ سے لقمہ چھینا کرے گی یہ ناہنجار، سمجھا لے اس کو۔ دودھ کا گلاس بچپن سے میری چھوٹی کا مقدر تھا، اب جب کہ رانی کیو متلی کے باعث غذائی کمی کا شکار ہو چکی تھی تب بھی وہ کسی کے لیے قابل اطمینان نہ تھی۔ اس کی صحت گھریلو نت نئے ہنگاموں اور اماں کی بخیل طبیعت کی نذر ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ ہسپتال میں زندگی کے اذیت ناک دن گزار کر وحشت زدہ سی گھر میں کی جانب محو سفر تھی۔ آنے والے ہنگامہ آرائیوں سے پر دنوں کا احساس خون کے آنسو رلا رہا تھا، جو کہ اپنی متاع حیات سے ہاتھ دھونے سے کہیں زیادہ جان لیوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی تھیں۔ ساتھ بیٹھا مدثر یکدم بے قل ہو گیا اور اماں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لیے۔ اماں اس کی اس جرأت پر ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ 10 دن ہو گئے مہارانی کو بستر سنبھالے، اب کہہ دو شرافت سے اٹھ کر گھر کے کام سنبھالے۔ کاموں میں جت کر میری چھوٹی کملا کر رہ گئی ہے۔ اماں نے صبح آفس جانے سے قبل اسے ہدایت جاری کی۔ اس کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہوئی، اس نے طمانینت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اماں کی تو مانو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ بس بہت ہو گیا، کئی دنوں سے تیرے بدلے تیور دیکھ رہی ہوں، بڑا خیال رکھنے لگا ہے اس کل موہی کا۔ بوڑھی ماں اور یتیم بہن کا ذرا خیال نہیں، نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے میرے معصوم بچے کو۔ ارے ایک خوشی تو نہ دے سکی، ذرا جو امید بندھی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اماں اشتعال بھرے انداز میں بولی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا تھا اماں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کمرے میں جا کر رانی کو آرام کرنے کی تلقین کر کے اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ اماں اور چھوٹی انگشت بندندہ رہ گئی۔ چھوٹی کے کئی رشتے مسترد کرنے کے بعد مدثر اور سبحان کی نگاہوں میں حسام جچا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہم پلہ لوگ ان کے معیار پر پورا اترے تھے۔ مجھے تو رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا ہے اماں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سبحان نے استفہامیہ نظروں سے اماں کی جانب دیکھا۔ جب تم دونوں بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں تو میری رائے بھی مثبت ہی ہوگی، اماں نے خاصے مزمل لہجے میں جواب دیا۔ چھوٹی کو خود سے جدا کرنے کا خیال ہی یوں ہی اداس کر دیا کرتا تھا۔ پھر آنن فانن معاملات طے ہوتے چلے گئے، بالآخر رخصتی کا دن بھی آن پہنچا۔ اماں کی حالت قابل دید تھی، وہ آخر تک چھوٹی کی ساس کو اپنی لاڈوں پلی بیٹی کی ناز برداریاں بیان کرتی رہی اور 1000 بار ادا کیا ہوا جملہ ایک بار پھر دہرا دیا، دیکھو سلمیٰ بہن، اپنی چھوٹی کو میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، سختی تو دور کی بات ڈانٹنے تک سے ہمیشہ گریز کیا ہے، اس کے ساتھ ذرا نرمی کا رویہ رکھنا۔ بہن، سب ہی اپنی بیٹیوں کو نازوں سے پالتے ہیں، تم انوکھی نہیں ہو۔ صاحبزادی اتنی بڑی لاڈلی تھی تو گھر میں ہی سنبھال کر رکھتی، اور اگر ہم پر اعتبار نہیں تو پہلے ہی انکار کر دیتی، ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی ہاں کہلوائی تھی۔ نکاح کے بعد فوراً سمندھن صاحبہ کا دماغ عرش معلیٰ پر پہنچ چکا تھا۔ چند لمحات قبل جو بہو کے واری صدقے اور بیٹے کی سسرالیوں کی دلی ممنون تھی، جلد پینترا بدل گئی۔ ان کے تیور دیکھ کے اماں دل تھام کر رہ گئی۔ بہرحال چھوٹی قہر بار نگاہیں لیے سسرال سدھاری۔ صبح اماں سمیت سبھی گھر والے ناشتہ لے کر آئے تو اپنوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شادمانی دوڑ گئی۔ خاصے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ لوگ اجازت لے کر رخصت ہوئے کہ ولیمے کی تیاریاں ہنوز تکمیلی مراحل میں داخل ہوئی تھیں۔ ارے دیکھ لے، اس کے طور طریقے اپنوں کے سامنے تو بڑا کھلکھلا رہی تھی، ان کے جاتے ہی سانپ سونگھ گیا۔ جھوٹے منہ تب مجھے یا میری بیٹیوں کو ناشتے کا نہ پوچھا۔ میری چھوٹیوں نے صبح سے لقمہ تک نہ توڑا کہ بھابھی کے ساتھ ناشتہ کریں گے، مگر اس کو تو اپنوں سے فرصت ہی نہ ملی۔ میری معصوم بچیوں کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سسرال والوں کا ذرا خیال نہیں، پہلے دن اپنا رنگ دکھا دیا، آگے کیا گل کھلائے گی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کی دیر تھی، ساس صاحبہ
جو بمشکل ضبط کیے کڑوے گھونٹ حلق سے اتار رہی تھی فوراً پھٹ پڑی۔ نہ جانے کیوں صدا کی نڈر اور پر اعتماد چھوٹی لمحوں میں بھیگی بلی دکھائی دینے لگی تھی۔ مستعد دولہا میاں کی خفیف نگاہوں کا سامنا گزشتہ اعتماد تو محض اماں کا عنایت کردہ تھا، چھوٹی کا اصل روپ تو یکسر مختلف تھا۔ اپنی ذات کا یہ بھید آج آشکار ہوا تھا۔ اماں بھی موجود تھی اور ان کی خود ساختہ شکایتوں کا دفتر بھی ہنوز قائم تھا۔ ماں بہنوں کے ساتھ سامنے بیوی کو ڈانٹتا ہوا بھیا بھی موجود تھا، بس چہرے بدل گئے تھے۔ نام اور چہروں کے تصاعد سے وقت اور حالات کا رخ بدل گیا تھا۔ دولہا میاں کی پرزور ہدایت پر اس نے نہ جانے کس دل سے ساس صاحبہ سے معافی مانگی اور پھر دونوں چھوٹیوں کو چھوٹی بہن کہہ کر گلے لگایا۔ یہ الگ بات تھی کہ دونوں چھوٹیوں کی وہ خود چھوٹی بہن معلوم ہو رہی تھی، مگر بڑی بھابھی کے اعلیٰ رتبے کے تقاضے مختلف تھے، وہ نبھا گئی۔ ڈری سہمی کپکپاتے لب اور پیشانی پر پانی کے قطرے، اپنی ذات کا یہ پہلو بڑے تابناک انداز میں عیاں ہوا تھا۔ وہ خجل سی سوچے جا رہی تھی اور اماں، چھوٹیاں اور دولہا میاں اس پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے کسی نئی تنقید کے لیے۔